جو مارک کارنی کا جو کینیڈین پرائم منسٹر کا کل کا خطاب ہے وہ تاریخی ہے، اور وہ پہلی دفعہ مغرب میں جو ایک تقسیم اور دراڑ آ گئی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ جہاں تک بورڈ آف پیس کا تعلق ہے، آپ نے صحیح فرمایا، میں آپ سے متفق ہوں کہ بورڈ آف پیس جو ٹرمپ نے بنایا ہے وہ اس کا تعلق نہیں ہے انٹرنیشنل سٹیبلائزنگ فورس سے۔ آئی ایس ایف جو بننے جا رہی ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور ان کا مینڈیٹ مختلف ہے، ان کا ٹرمز آف ریفرنس مختلف ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کی شمولیت کا تعلق ہے، مجھے تو خیال تھا کہ بہتر یہ ہوتا کہ جتنے مسلم ممالک جن کو دعوت دی تھی شروع میں ٹرمپ نے، جو 8 ممالک تھے غالباً، پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، یہ سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین وغیرہ، یہ مشترکہ اور متفق فیصلہ کرتے، لیکن وہ نہیں کر سکے، اور اس ایجنڈے میں اپنا ایجنڈا بھی ڈالتے کہ ہم بورڈ آف پیس میں شامل ہوں گے ان ترجیحات پر، جس میں صفحہ اول پر فلسطینی ریاست کا قیام جس کا کیپٹل یروشلم ہو، اور دوسرا ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے، جموں اور کشمیر کی حق خود ارادیت کے حوالے سے، کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ بورڈ آف پیس نہ صرف غزہ تک محدود رہے گا، اب اس کا مینڈیٹ براڈر ہے ٹو سالو گلوبل کانفلکٹ اور ان کے، تو ہمارا تو یہ ایجنڈا ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ باقی مسلمان ملکوں نے بھی بیشتر نے فیصلہ کر لیا ہے تو پاکستان نے بھی جوائن کیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کلمہ حق کہے گا کم سے کم فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے، اور ایران کے خلاف اگر کوئی ایسی جارحیت ہوتی ہے تو اس کی پرزور مذمت بھی کرے گا، اس کی مزاحمت بھی کرے گا، کیونکہ پیس اور جو آکیوپیشن ہے اسرائیل کا ہو یا اگریشن ہے اگینسٹ اینی ملک، وہ ناقابل قبول ہے۔ دیکھیں نا مشاہد صاحب، اس میں ظاہری بات ہے بھارت بھی اس کا حصہ ہے اور اسرائیل بھی اس کا حصہ ہے۔ آفیشلی اناؤنس نہیں کیا جوائن کرنا، لیکن اسرائیل نے اناؤنس کر دیا جوائن۔ اطلاعات ہیں کہ بھارت بھی اس کا حصہ بننے کو تیار ہے اور وہ بھی قبول کر لیں گے اس پیشکش کو، اور وہ تو پہلے ہی ٹرمپ کی قربت ڈھونڈنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ خواہش مند ہے بہت۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مشاہد صاحب آپ سے کہ بھارت اور اسرائیل کے ہوتے ہوئے اس اپرچونٹی کو، اس پلیٹ فارم کو یا اس ٹرین کو مس کرنا برا فیصلہ ہوتا، اور اگر اس کا ہم حصہ ہیں تو شاید کسی حد تک اپنے ہم جو قریبی ترین دوست ہے چین، اس کے مفادات کا بھی وہاں تحفظ کرنے قابل ہوں، تو اسٹریٹجیکلی کوئی اس کے فوائد تو ہیں نا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں۔ ویسے تو بائی دی وے آپ کو معلوم ہی ہے جامی صاحب کہ چائنا کو بھی دعوت دی ہے انہوں نے، شی جن پنگ کو بھی، اور صدر پوٹن کو بھی دعوت دی ہے رشیا کے، وہ کیا انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا بورڈ آف پیس کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں انگریزی میں، اٹس بیٹر ٹو بی انسائیڈ دی ٹینٹ دین آؤٹ سائڈ دی ٹینٹ۔ جہاں بھی ہو، جس پلیٹ فارم میں اگر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اپنے مقاصد اور مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں، تو پھر ایک جو پلیٹ فارم ہے اس کا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن چلو ایک پریگمیٹک اور پرنسپل فیصلہ ہے کہ ہم اپنے اصول جو ہیں فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے، اگر اس کو اجاگر کرنے میں اس میں کامیاب ہیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو درینہ دوست اور ہمارے ہمسائے ہیں اور ساتھی ہیں چین، ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں، تو یہ ایک اچھی بات ہوگی، اور یہ ہمارے قومی مفاد کے مطابق بھی ہے اور عالمی امن کے مطابق بھی ہے۔ مشاہد صاحب آپ آ جاتے ہیں جو اسٹیبلائزنگ فورس ہے، اسٹیبلائزنگ فورس کے حوالے سے تو اسرائیلین جو رجیم ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہمیں قطر بھی قبول نہیں ہے، ترکیہ بھی قبول نہیں ہے۔ ریسنٹلی ان کا جو انڈیا میں ایمبیسڈر ہے وہ کہہ چکا کہ ہمیں پاکستان بھی قبول نہیں ہوگا، تو یہ تو اگر میں یہ کہوں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے تو یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ بائی دی وے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ غازہ کا یہ تو بورڈ آف پیس ہے نا، غازہ کے حوالے سے ایگزیکٹو بورڈ بھی بنائے ہے، اس میں بھی ٹرمپ نے دعوت دی اور اس میں ایکسپٹ کر لیا ہے ترکی نے اور قطر نے، یو ای کے علاوہ۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس میں کافی ناراض ہیں اسرائیل والے کہ کیوں غازہ کے ایگزیکٹو بورڈ میں آپ نے شامل کیا ہے ترکی اور قطر کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یس دیٹس رائٹ ورک، اٹس ریئلی اے بلیسنگ ان ڈسگائز، کیونکہ ہم اسرائیل کا گندا کام کرنے نہیں جانا چاہتے تھے غازہ کے اندر، اسپیشلی ڈسارممنٹ آف حماس، کیونکہ حماس ایک جینوئن لبریشن موومنٹ ہے، وہ اسرائیل کے خلاف جنگ آزادی لڑ رہا ہے، جو فورن آکوپیشن ہے اور جو جینوسائڈ کیا ہے۔ تو اگر ہم اس سے باہر رہتے ہیں تو اچھی بات ہے، جہاں تک ہمارا بورڈ آف پیس تک ہے تو وہاں تک محدود رہے تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنا آواز تو اجاگر کر سکیں گے، اور اگر بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوتے تو شاید اس میں اور دقتیں ہوتی اور ہمیں مجبور کیا جاتا کہ وہ کام کریں
جو ہم کرنے پر نہیں چاہتے، اور جو صومالیہ آپ کو یاد ہو صومالیہ میں ہوا تھا 1993 میں کہ جب ہمارے 24 فوجی بھی شہید ہو گئے تھے، امریکی فوج کے ایما پر ہم ادھر موجود تھے، یو این پیس کیپنگ کا حصہ 1993 میں۔ بالکل ٹھیک مشاہد صاحب، یہ اب میں آ جاتا ہوں ذرا کینیڈین پرائم منسٹر کی اسپیچ کے اوپر، کیونکہ وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے براہ راست۔ وہ ایک تو انہوں نے فکشن کہا نا اس فسانے کو، کہ دنیا اب طاقتور ممالک کے درمیان مقابلے کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے اور پرانا عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ معاشی انضمام کو دباؤ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اگر درمیانی طاقتیں مذاکرات کی میز پر شامل نہ ہوں تو فیصلوں کی زد میں آ جاتی ہیں، اور یہاں انہوں نے انگریزی زبان میں وہ کہا کہ if you are not on the table you are on the menu۔ تو یہ ذرا سمجھائیں نا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اعتراف ہے، یہ انکشاف ہے، یہ مستقبل کی پیش بندی ہے، یا یہ بے بسی ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت بڑا اعتراف ہے ایک مغربی لیڈر کا۔ ایک تو انہوں نے امریکہ سے آزادی کا اعلان کر دیا کینیڈا کا۔ کینیڈا ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ امریکہ کے پٹھو ہیں، یہ ان کی ہر بات مانتے ہیں اور ماضی میں مانتے رہے، اور آج کل رات کو انہوں نے اعتراف کیا ڈاوس میں، مارک کارنی نے بہت اچھی تقریر کی ماشاءاللہ، کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا افسانہ تھا، اٹ واز فالس اینڈ فکشن جو انگریزی میں کہا گیا، اور یہ جو ہم نے نام نہاد آرڈر تھا، رولز بیس آرڈر، اس کے یہ مغربی مفادات کے تحفظ کرتا تھا، نہ کہ ڈیولپنگ کنٹریز کا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ پرانا آرڈر اب فارغ ہو چکا ہے، اس میں نئی گنجائش نہیں ہے، اور جو مڈل پاورز ہیں جس میں کینیڈا اپنے آپ کو شامل بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان بھی ایک میجر مسلم مڈل پاور ہے، اب ان کا رول بڑا کلیدی کردار ہے کہ وہ اپنا تحفظ کریں، اور اگر یہ رولز آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنا پروٹیکشن کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا ہے اس میں کرٹیکل منرلز کا بھی ذکر کیا ہے، دوسری چیزوں کا بھی۔ تو ایک بڑا ایک راستہ دیا ہے انہوں نے کہ یہ اب ہم مغرب کے بیسکلی یہ اعلان کیا ہے، پہلے مغربی لیڈر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ماضی میں جو امریکہ کی خوشامد کی یا چمچہ گیری کی یا ان کے پٹھو بنے رہے وہ غلطی تھی، اب آئندہ ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ اور یاد رکھیں گے پچھلے ہفتے یہی کارنی تھے پرائم منسٹر آف کینیڈا جو چین گئے تھے، اور چین کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا $7 ارب کا، اور اس کا مطلب ہے چین کو بھی وہ واشنگٹن کے زاویے سے نہیں دیکھتے۔ اور کل ہی آپ کو یاد ہے میکرون نے بھی کہا ہے، فرانس کے صدر نے، کہ چائنیز انویسٹمنٹ کو یورپ ویلکم کرے گا، اور آج ابھی خبر آئی تھی کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بھی شاید اگلے ہفتے چین جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اس حوالے سے کہ یہ مغربی جو ایک اتحاد تھا وہ تقسیم ہو گیا ہے، اس میں درار آ گئی ہے اور امریکہ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو مغرب کو اور یورپ کو جو اب ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے بے چینی ہے، اس میں وہ چین حاصل کرنے کے لیے چین کی جانب رجوع کر رہے ہیں گویا۔